بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ عربی میں جانور کو کہتے ہیں حیوان اور انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا جاندار. یہ عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ایک چیز عطا فرمائی ہے وہ عقل سلیم ہے، جس کا یوں سمجھے کہ اس کو جتنا آدمی استعمال کرے گا اس کی عقل، اس کا دماغ بڑھے گا، اور جب آدمی سست پڑ جائے گا، عقل کا استعمال نہیں کرے گا، تو پھر اس کا دماغ گھٹتا چلا جائے گا. یہ ایسے ہیں جیسا کہ ربڑ کو جتنا کھینچے وہ اتنا بڑھتی ہے، جب چھوڑ دے تو وہ سکڑ جاتی ہے. ایسی دماغ ہے، جتنا استعمال کرے تو بڑھتا ہے. عقل سلیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ حاضر جواب بھی ہوتے ہیں. جو آدمی سوال کرتا ہے اس کے سوال ہی میں جواب تلاش کر کے وہ اس کو دے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر کے سوال کیا کہ امیر المومنین ماذا نکاح، کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سرور الدہر، ایک مہینے کی خوشی ہے. نکاح ایک مہینے کی خوشی ہے. ثم ماذا نکاح، تاکہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر کیا. اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ اس کے بعد کا غموم دہر کا لزوم مہر، کا مہر واجب ہو جاتا ہے. ثم ماذا، اس کے بعد کا غموم دہر کا پھر ساری زندگی کے لیے غم. اس نے پھر کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ پھر فرمایا قصور ظاہر، کا کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ثم ماذا، پھر کیا؟ کا دخول قبر، کا قبر میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سوال کرتا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تسلی بخش جواب دیتے رہے. ایک شاعر گزرا ہے انوری شاعر کے نام سے. بادشاہ نے اس کو ایک گھوڑا ہدیہ دیا. وہ گھر لے کر کے گیا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات وہ گھوڑا لے کر کے گیا اور اسی رات وہ گھوڑا مر گیا. اب جو وہ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ گھوڑے کے کیا حال ہے؟ شاعر تھا، شاعرانہ انداز میں فارسی میں جواب دیا کہ آپ نے جو انوری کو گھوڑا دیا تھا بہت تیز رفتار تھا، ہوا بھی اس کو چھو نہیں سکتی تھی، اتنا تیز رفتار تھا کہ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ ایک ہی رات میں وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ نے ایک تو یہ جواب ہو سکتا تھا کہ وہ مر گیا، تو بادشاہ کو تھوڑا برا لگ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ بادشاہ کی تعریف کی، کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور جس سے بادشاہ خوش ہو کر کے بادشاہ نے پھر اس کو انعام دیا اور انعام میں دوسرا گھوڑا عطا کر دیا. ایک عربی کی کتاب ہے، تفسیر ہے قرآن کریم کی، جلالین شریف جس کو کہتے ہیں، اس کو دو علماء نے لکھا ہے. دونوں کے نام جلال الدین ہیں. ایک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ. 15 پارے ایک نے لکھے ہیں، 15 پارے ایک نے لکھے ہیں. اب یہ ہے کہ یاد کیسے رکھے، بڑا مشکل ہے، بھول جاتا ہے آدمی، کیونکہ انسان بھول سے بنا ہے اور انسان کے مادے کے اندر بھول ہے، ہو جاتی ہے، تو اب کیسے یاد رکھے گا؟ تو ایک نقطہ بیان کیا کہ اس کی یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ جو حروف تہجی ہے اس میں سین پہلے آتا ہے یا میم پہلے آتا ہے، کہ جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی، کہا کہ سین پہلے آتا ہے میم بعد میں آتا ہے، کہا کہ تو جو پہلے 15 پارے ہیں وہ جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں اور جو بعد کے 15 پارے ہیں وہ جلال الدین محلی نے لکھا ہے۔ یہ یاد کرنے کے لیے ایک نقطہ بیان کر دیا کہ اب انسان کبھی بھولے گا نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نبی سے ملاقات ہوتی چلی گئی، 7 آسمان پر۔ اب یہ مشکل ہے 7 آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی ان کو یاد کیسے رکھے، بھول سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے بیان کیا کہ ایک لفظ ہے اس کو یاد رکھ لو، کہ جتنے نبی ہیں جن نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ ان کے نام کا جو پہلا لفظ ہے کہ وہ اس کے اندر انہوں نے پیرو دیا ہے، کہ آیاہما، کہ پہلے آسمان پر الف سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عین سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یا سے یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا الف آیا کا الف کا ادریس علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد ہا سے ہارون علیہ السلام، یا ہما پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام، اور آخر والے الف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوں کر کے 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ آیا ہما اس کو یاد کر لو، تو اس کے ایک ایک لفظ سے نام بناتے جاؤ، کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوگی یہ آدمی بھولے گا نہیں، یاد رہے گا۔ تو یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دی ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں، ایک دہریہ، بلکہ ایک دہریہ ایک مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے سوال کرنے شروع کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اتفاق یہ کہ وہ کانا تھا ایک آنکھ سے۔ اس نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ مولانا ہنسنے لگے، کہا کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کانا کیوں پیدا کیا۔ کہا کہ کیوں، کیا وجہ رہی کہ مجھے کانا پیدا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنکھ دی کا دوسری آنکھ جا کر کے اپنے ماں باپ سے بنوا دو۔ کہا تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، ایک آنکھ میں دے دیتا ہوں، ایک آنکھ تمہارے ماں باپ تمہیں دے دیں گے، کس وجہ سے تم کانے ہیں؟ یہ جو تعصب ہے کہ سائنس پڑھنے والے، انگریزی پڑھنے والے یہ ہوشیار ہوتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے یہ بیچارے کند ذہن ہوتے ہیں، ان کا ذہن بند ہو جاتا ہے، یہ اب سے نہیں پہلے سے ہے۔ ایک انگریز دلی میں مدرسہ جامعہ امینیہ کے نام سے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، اس کے اندر آیا اور آ کر کے کہا کہ تم ان بچوں کو کیا کیا پڑھاتے رہتے ہو؟ کہ ان کو سائنس پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، ان کا کمپیوٹر سکھاؤ تو ان کا دماغ کھلے گا۔ مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ اچھا یہ بتاؤ ایک حوض تھا تالاب وضو کرنے کا، کہا کہ بتاؤ۔ ان کے ساتھ ان کا لڑکا تھا انگریز کا، کہا اس کے لڑکے سے کہا، اس نے تعریف کی اپنے لڑکے، میرا لڑکا بہت ہوشیار ہے، سائنس پڑھتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، تمام تعریف اس نے گنوا دی۔ تو مولانا نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بتاؤ یہ جو تالاب، یہ جو حوض ہے وضو کرنے کا، بتاؤ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس کو نہیں پتا، وہ چپ ہو گیا۔ پھر ایک لڑکے کو بلایا اپنے طالب علم کو، کہا کہ بتاؤ اس میں کتنا پانی ہے؟ کہا کہ حضرت اگر یہ پیالہ اس کے بقدر ہو تو ایک ہے، اور اگر پیالہ اس کا آدھا ہو تو 2 پیالے پانی۔ کہ وہ پیالہ جتنا بڑا ہوگا اس کے حساب سے اس کے پانی کو ناپ لیا جائے گا۔ اگر حوض کے برابر پیالہ ہے تو 1 پیالہ ہے، آدھا ہے تو 2 پیالے پانی۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے، یہ عقل انسان کو گرا بھی سکتی ہے اور بڑھا بھی سکتی ہے۔ اگر عقل کا استعمال کرنے لگے، شاہ جہاں کو ایک خط آیا شاہ ایران کی طرف سے،
وہ شاہجہاں اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ تم جو بادشاہ ہو شاہ ہند کے ہو، اور تم لکھتے ہو شاہ جہاں، یعنی شاہ جہاں کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایران ہے اس کے بادشاہ بھی تم ہو گئے، کہ تم ہندوستان کے بادشاہ ہو تو اپنا نام بدل کر کے شاہ ہند کرو۔ اب وہ بڑے پریشان تھے۔ ایک حافظ صاحب تھے، وہ بچوں کو گھروں پر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، جس میں شاہجہاں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے سنا تھا بڑے ہوشیار ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کی ہوشیاری کا پہلے امتحان لیا جائے کہ یہ ہوشیار ہے بھی کہ نہیں۔